اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج ہم اپنا 23واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں: سورہ یاسین، سورہ صفات، سورہ زمر اور سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں: حبیب نجار کا قصہ، ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت کے دلائل، مردہ زمین جیسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دلیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ نمبر 3، قیامت، حشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ۔ اس دن مجرموں کے پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اوضاع ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ 65، قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفار کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گواہی عطا فرمائیں گے تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، انہوں نے فلاں فلاں جرائم اور گناہ کیے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب سے اپنا اوضاع سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ مشرکین کی تردید، آیت نمبر 69۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شاعر کہتے تھے؟ ہمارے ہاں شاعر وہ ہیں جو مخفی کلام کہیں، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہے جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اسی بات کی تردید فرمائی کہ نہ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعری سکھائی اور نہ ہی شاعری آپ کے شایان شان ہے۔ مشرک کی حماقت، آیت نمبر 77۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس کو ذرہ ذرہ کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا ہے، جس خدا نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے 2 درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے کہ اسی لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کام کرنا کیا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صفات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ صفات میں 2 باتیں یہ ہیں: جہنمیوں کا باہمی لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔
نمبر 2 انبیاء کرام سلام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ۔ اس سورت کا نام اس سے پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت کا اثبات کیا گیا ہے اور مشرکین کے ایک غلط عقیدے کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین کی تردید، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 قسمیں کہی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کو جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیطان جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی اسی لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ ملائکہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا، تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتا کر معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی اولاد کی ضرورت ہے۔ اہل جنت کا ذکر، آیت نمبر 41 اور 42۔ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا کہ رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں کہ شاید ملے شاید نہ ملے، نہیں بلکہ یقیناً اور دائمہ ملے گا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے۔ جنتی لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ اہل جہنم کا ذکر، آیت نمبر 63۔ گزشتہ آیت میں اہل جنت اور ان کے انعامات کا ذکر تھا، یہاں اہل جہنم اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار، کڑوا اور کریلا ہے بطور خوراک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، آیت نمبر 75۔ اس آیت میں ہے کہ یہاں سے لے کر کئی آیت تک اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصص و واقعات کو بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا۔ باقی سب ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹیوں کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے ان 3 بیٹیوں کے نام یہ ہیں: سام، حام اور یاسف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، آیت نمبر 83 اور 84۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ کے آدمی تھے، یعنی عقیدہ ایک تھے۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے جانا چاہتی تھی تو آپ علیہ السلام نے عرض کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار ہوں یا مطلب ہو کہ تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہے۔ نہ جانے کا مقصد بتوں کو توڑنا تھا تاکہ ان کو اپنے بتوں کو بے بسی معلوم ہو جائے۔ امتحان میں کامیابی، آیت نمبر 102۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے سے رائے لی۔ بیٹے نے فرمایا جو آپ نے دیکھا ہے کر گزرے۔ یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے
مینڈھا بھیج دیا، وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، آیت نمبر 139 and 140۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی مگر قوم نے نہ مانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آپ خود اسی بستی کے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے چلے گئے۔ قوم نے گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ غیر اندازی میں آپ کا نام آیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دنوں بعد باہر نکال دیا۔ بعض لوگوں نے عصمت انبیاء کے خلاف بات کرتے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فریضہ نبوت میں کوتاہی کی، معاذ اللہ۔ یاد رہے تمام انبیاء علیہ السلام انتخاب خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتا جو عظمت کے منافی ہو۔ مشرکین کی تردید، آیت نمبر 149۔ شروع صورت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ بیٹوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ نمبر 180، 181 and 182۔ سورت کے آخر میں پھر مشرکین و منکرین کی تردید فرمائی۔ مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تردید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا تو فرمایا وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، فرمایا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 2 باتیں یہ ہیں: توحید، تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نمبر 2، رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، قریش کی مذمت، تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے۔ آیت نمبر 5، مذاکرات میں ناکامی۔ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے۔ ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے کی منع نہیں کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب ان کے سامنے سرانگو ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اس موقع پر سورۃ صاد کی ابتدائی آیت نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش، آیت نمبر 21۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے جو دیوار پھیلانگ کر حضرت کے پاس گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقصد پیش کر کے فیصلہ چاہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن ان کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیت میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ لغزش کیا ہوئی تھی۔ قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، آیت نمبر 30 سے 31۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ و جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا اور اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، آیت نمبر 41۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، یہاں ان کی شفا کا بیان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھائیں اور اسے پئیں، صحت ملے گی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت کی اہلیہ سے ملا کہ میں طبیب ہوں، آپ کے شوہر کا گا۔ گھر والی نے حامی بھر لی۔ شیطان نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس طبیب نے اسے شفا دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو آپ کو غصہ آیا، وہ تو شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھتریں ماروں گا۔ جب صحت یاب ہوئے تو پریشان تھے کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کرتا تو مانس ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، قسم پوری ہو جائے گی۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے اور زمر کے معنی گروہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں کہ قرآن کی عظمت، توحید، اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ مشرق کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ مشرقین کی غلط عقیدے کی تردید۔ مشرقین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں ان کی تردید کی گئی ہے کہ عبادت تو خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ یہاں دونوں شرطیں منقود ہیں تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ اسلام کے لیے شرح صدر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ، شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا جنت کی طرف انسان کو رجوع ہوتا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ محدود و مشرقی مثال، آیت نمبر 29۔ ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو اور ہر آقا اسے اپنے اپنے کام کہے تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کس کا کہنا مانوں۔ دوسرا وہ غلام جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے، وہ پریشان ہے کہ کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا، اس کو یکسو میسر نہیں آتی، جبکہ محدود صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی اطاعت کرتا ہے کہ ایسے یکسو حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔